بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے سمینہ مطلوب صاحبہ سے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سوراب سرکی صاحب نے بھی. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ہر بیان میں ہر جگہ اس چیز کو خاص طور پہ گفتگو کا موضوع بنایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ عوام کو اس معاملے پہ اتنا زیادہ آگے لے کے آنا اور اس معاملے کو اس طرح سے ڈسکس کرنا، کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ میں تو اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے لیڈران آئے، اتنی بڑی انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی محنت کی ہے اور پارٹی بنائی ہے. اور وہ لوگ جو ہے اور جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں. تو ایک طریقہ ہے آئین کے اندر آرمی چیف کا ایک اختیار ہے پرائم منسٹر کا. جب وہ وقت آئے گا وہ جو بہتر سمجھیں گے وہ ڈیسیشن کر لیں گے. جب کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے ملک کا، وہ اس کا اختیار ہے. جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی حالات کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر دیں گے. اس میں میرے خیال میں کوئی اگر یہ کہے خدا نہ خواستہ کہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پرانی پریکٹس آپ کے سامنے آپ کو سکندر مرزا سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو تک، اور اس کے بعد میاں نواز شریف اور جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں وہ سب کو پتہ بھی ہے. اور جس طریقے سے اگر اس نیت کے ساتھ کسی نے لگائے بھی ہیں تو ان کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، وہ عمران خان ایک صاحب کی طرف سے ہمیشہ یہ پروفیشنل. کہا جاتا ہے کہ آپ جو مشاورت کی بات ہے، یقیناً جو ہے وہ مشاورت اور ثواب دید کا اختیار ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ان لوگوں سے مشورہ کرنا یہ فوج کے وقار کے خلاف ہے، ملک سے دشمنی ہے. اس بیان کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ؟ ان سے کیوں مشورہ کریں گے؟ ان سے مشورہ کیوں کریں گے؟ یہی تو عجیب بات ہے. جو کچھ پارٹیوں میں کچھ لوگ ہیں وہ اتنے سینئر ہیں، وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. ان سے کیوں مشورہ کریں گے؟ پرائم منسٹر کا پیورلی پرائم منسٹر کا اختیار ہے. پرائم منسٹر جو بھی بہتر سمجھیں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفاد میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن سر یہ اور تو میرے آپ کے خیال علم میں میں بات ہوگی نا کہ یہ اہم تعیناتی کے حوالے سے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا جا رہا ہے، ان کی بات کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. مشورہ، یہ مشورے جتنے بھی کریں کوئی بھی جتنے بھی مشورے کریں ان کا ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی جو بھی اگر کریں وہ جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے آرمی چیف وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوگا. اور پہلے جتنے بھی اس طرح کے تجربے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. صرف کا تجربہ دیکھ لیں، دوسرے جتنے بھی تجربے آپ کے میرا سامنے خیال ایک ہے تجربہ. سوراب سرکی صاحب آپ کی ایک مسکراہٹ نے پورا جواب دے دیا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. وہ یقیناً وہ بات ہم بھی سمجھ گئے، خدا کرے کہ بہت اس سے سے لوگ کوئی سمجھیں فائدہ اس نہیں ہے چیز کو. ڈاکٹر صاحب. اب اصل میں یہ ہے جی کہ جی وہ جو اب یہ پھر یہ کہتے ہیں ہم سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا فوج مداخلت کرتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زبردستی سیاستدان فوج کو ہر چیز میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی اپنا فیلئر ہو جائے اور اپنا کوئی ان کا معاملہ خراب ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے وہ سارا ڈائیورٹ کرتے ہیں، پورا ملبہ جو ہے وہ فوج کے اوپر لگا دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اگر یہ پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ ہو اور گراس روٹ لیول کے پولیٹیشنز ہوں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں تو میرے خیال میں کوئی ایک آپ کے پاس جو ہے بہت بڑی مثال آپ کے پاس ترکی کی ہے. وہاں پر بغاوت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر وہ بغاوت جو ہے وہ فیل ہو گئی. تو یہ بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر عام طور پر یہ اسی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے ملک کو نقصان بھی پہنچا ہے. اور یہ میں تو دیکھتا ہوں یہ اس پہ نہ صرف سیاستدان لیکن ریٹائر فوجی بھی بڑا ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. سب یہاں پر بڑے پروفیسر بن کے پی ایچ ڈی
لیول کے، جیسے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سیاست کے اوپر اور آئین کے اوپر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں. میرے خیال میں اس چیز پہ تو کم از کم کسی بھی چینل پہ یا کسی پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو میرے خیال میں بین لگا دینا چاہیے. یہ پیورلی جو ہے وہ پروگریٹو ہے. پرائم منسٹر جو وقت کا ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہے، ظاہر ہے اگر وہ سمجھتا ہے اپنی کیبنٹ سے مشورہ کر سکتا ہے. بین لگا دیں گے. چینلز والے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، بین تو فوراً ہی لگ جاتا ہے اور ہمارے سامنے نوٹس بھی آ جاتے ہیں. لیکن ان جلسوں جلوسوں کا کیا کیا جائے گا سر، کہ جو اتنی بڑی عوام کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، چینل پہ لائیو کوریج اس کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیانات تو دل پہ لگتے ہیں نا سر. آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی لیڈران بھی ایسے رہے ہیں جن کے الفاظ عوام کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی جب بولتے ہیں تو یقیناً لوگ اس کو سنتے ہیں، سنجیدہ بھی لیتے ہیں. اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کو تو ایک ہی طریقہ ہے روکنے کا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور ان کو جو بھی وہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کریں. چلیں، وہ ہم سنتا ہوں میں، یہ بہت سارے لوگ مسلم لیگ کے کہتے ہیں کہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے بھی آپ اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہیں. اب تو مثال کے طور پر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ لوگ اس کی سنتے ہیں اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بولتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں اور اپنے اس کے ایکشن سے کریں اور اپنے کام سے کریں. بالکل کاؤنٹر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے. سر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سمینہ مطلوب صاحبہ پی ایم ایل این سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم، آپ کی طرف آئیں گے. عمران خان صاحب کو آلریڈی بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ایک، ان کے اوپر ابھی جو دہشت گردی کی دفاع کے طور پر لگائی گئی تھی اس کو ختم کیا گیا، لیکن کیس اپنی جگہ بھی موجود ہے. پھر توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، بہت سے دریا ہیں جس کو عبور کرنا ہے. اس کے باوجود وہ مزید مسائل کو اپنے لیے آگے لے کے آ رہے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان کہ ابھی بھی کچھ لوگ ان کی فیور میں کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے وہ اب بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیور اب بھی ہے ان کے پاس، حالانکہ آلریڈی وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ فیور تو لے جاتے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے. عدلیہ سے ایکسٹرا فیور انہیں ملتی ہے. ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. ان پہ ایف آئی اے کے بھی کئی دفعہ ایف آئی اے نے بھی نوٹس بھیجے ہیں. عام آدمی کو ایف آئی اے کا نوٹس گیا ہوا ہو تو کبھی ایف آئی اے انہیں چھوڑ کے واپس آئے، ایسا ممکن نہیں ہے. فوراً ہی عام آدمی کو تو فوراً ہی پکڑ کے لے جائے. فیور تو انہیں مل رہی ہے. یہ تو ہمیں جو بات ایڈمٹ کرنے کی ہے وہ تو ایڈمٹ کرنی چاہیے. تو باقی اللہ خیر کرے. جس نے کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، وہ ثابت ہو جائے تو سزائیں بھی ملتی ہیں. تو ثابت ہونے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کسی کو ایسے ہی پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. تو سزائیں ملیں گی جب وہ ثابت ہوں گی، جب قانون اپنے آگے لے کے چلے گا. لیکن یار بہرحال فیور انہیں ملی ہوئی ہے، ایف آئی اے کی طرف سے بھی ملی ہوئی ہے اور عدلیہ سے بھی وہ عموماً فیور لے جاتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہاتھ ہے ان پہ جس طرح سے. چلیں جی، اس کا جواب جو ہے سوراب سرکی صاحب سے بھی لیتے ہیں. سوراب سرکی صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے اکثر یہ بات سامنے آتی ہے، پھر آج کھل کے بات کی گئی. جاوید لطیف صاحب نے بھی کھل کے کہا کہ ابھی بھی سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ عمران خان صاحب کے اوپر تو اور بہت سے دریا ہیں جن کو وہ عبور کر رہے ہیں. جس وقت توشہ خانہ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے بیانات ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ ہے ابھی بھی ان کے اوپر؟ مجھے پتا نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ پنجاب کی پالیٹکس کر رہے ہیں. میں سندھ میں تو کوئی ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. میں فرینکلی ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، کوئی انٹرفیرنس نظر نہیں آتا ہے. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا یہاں پر. ہم تو بس جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل فریلی کر رہے ہیں. لیکن میں خود یہ سنتا رہتا ہوں، پوری سیاست جو ہے وہ یہ چلتی ہے اسی پہ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب یہ پاکستان اس کا مکمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کی کیوں باتیں کرتے ہیں. اب یہ مجھے پتا نہیں. اب یہ خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر،
یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن مجھے اس چیز کا بالکل کوئی قطعی طور پہ کوئی علم نہیں ہے. مجھے ہوتا تو میں آپ کو ضرور، میں سیدھی بات کرتا ہوں، کبھی بھی چھپ چھپا کے بات نہیں کرتا ہوں. کوئی بھی بات ہوتی ہے میں سیدھی کرتا ہوں. مجھے اس سر بات کا آپ نے علم بھی نہیں. سندھ کی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشمول عمران خان اور نون لیگ، یا ایون میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات کرتا ہوں، تو یہ سب ان کو کم از کم جو ہے جتنے بھی قیادت ہے وہ مل کے یہ کم از کم جو ہے اس کو فوج کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھے اور ان پہ ڈسکس نہ کرے تو زیادہ بہتر، ان کو اپنا کام کرنے دیں. اب جب آپ ان پہ اتنا ڈسکس کرتے ہیں اور بار بار آپ جلسوں میں جا کر بات کرتے ہیں تو مجبور ہو کر پھر ISPR بھی آ کر اپنا کوئی بیان دے دیتی ہے. اور آپ پورے دوسری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ ہمارے پڑوسی ممالک میں دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، کبھی بھی اس طرح اداروں کے اوپر یا کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی کوئی ڈسکشن. آیا وقت آتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہی نہیں. آپ باقی ہے جب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا جا کر کام کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں پنجاب کے اندر یہ کیا صورتحال ہے. وہ جو ہے چیف منسٹر جو ہے وہ مرکز کی بات نہیں مان رہا ہے. اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا والوں نے انکار کر دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی اگر صورتحال بنے گی تو پھر پاکستان میں کیسے چلے گا، جب ایک ملک میں اتنے زیادہ صوبے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے ہاں تو 4 صوبے ہیں اور 5 گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. اور وہاں پر تو آپ دیکھیں میرے خیال میں پتہ نہیں 30 40 35 صوبے ہیں. پتہ نہیں کتنے صوبوں کے اندر پتہ نہیں کتنی حکومتیں، پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں ہیں. آپ پارٹیاں بھی نہیں گن سکیں گی، اتنی وہاں پر مختلف قسم کی صوبوں میں حکومتیں. لیکن ایک آئین اور قانون کے مطابق سب چلتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی چلنا چاہیے. پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کو سہولت ملے، اور یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے پاکستان. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جب سے بنا ہے پاکستان وہ اس طرح کی ہم پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. جیسے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے ایٹم بم ہے، لیکن آپ سندھ کے اندر آپ آ کر سیلاب کی صورتحال دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گی کہ ہم جو ہے ابھی تک جو ہے ہماری جو ہے یہ سڑکیں جی باہر سر، نہیں میں ہو سکی. سر آپ کی جو صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے اسپیشلی آپ سے ایک ڈیپتھ میں بات کرنا چاہوں گی. اس پہ ابھی ہم بات کریں. سمینہ مطلوب صاحبہ سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی، آخری بات. سمینہ مطلوب صاحبہ، یہ مجھے بتائیے کہ تنقید بہت کی جا رہی مسلم لیگ نون پہ کہ اب وہ وفاق تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. آپ کی کہیں نمائندگی ہمیں خاص نظر نہیں آ رہی مسلم لیگ نون کی، اور پھر یہ بھی سامنے آ رہی ہے باتیں کہ جی پنجاب حکومت وفاق کی بات بھی نہیں مان رہی. یہ سسٹم کیسے چلے گا سر؟ میڈم، یہ اگر اس کو گورنمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ 2023 تک میں الیکشنز کو لے کے بھی جائیں، لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو لے کے چلنا. کوئی پلاننگ ہے اس حوالے سے کہ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ نے کیا اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں آگے؟ نہیں تو کس چیز میں کارکردگی نظر نہیں آئی سلابت خان کے معاملے میں؟ میڈم اوور آل بات جو ہے وہ سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، KP کے بھی نہیں کر رہے ہیں. بلوچستان کی اپنی ایک جغرافیائی صورتحال ہے، وہاں کی سیاست الگ ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی موجود ہے. تو ابھی نون لیگ کا کیا کردار رہے گا کہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں جبکہ اختلافات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو وفاق تو چاہتا ہے کہ بھی تمام صوبے ساتھ مل کے چلیں. دیکھیں جی KP میں جب بھی شہباز شریف گئے وہاں پہ سلابت خان کے لیے بھی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ کر کے آئے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو پروگریسو کاموں کے لیے بھی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ کر کے آئے. باقی یہ KP کے اور پنجاب کے صوبے بالکل ایک تناؤ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت اعلان کرتے ہیں کہ ہماری پولیس آ کے عمران خان کو پروٹیکٹ کرے گی، پنجاب سے یعنی کہ پولیس آئے گی اور پروٹیکٹ کرے گی. اس قسم کے بیانات اور اس قسم کا تناؤ دونوں صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا خانہ جنگی والی جو باتیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے
ایک تو ہماری اپنی سچویشن، ملک کی سچویشن اتنی بری ہوئی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں صوبوں کی یوں علیحدہ علیحدہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، انوالومنٹس ہیں، تو اور ان کا علیحدہ علیحدہ سے وہ دیکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونا تھا تو پنجاب کے جو ہمارے اکنامکس کے منسٹر تھے اور کے پی کے منسٹرز نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا کہ انہیں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، تو یہ باتیں تھوڑا سا تناؤ کا باعث بن رہی ہیں، وہ وفاق کی طرف سے نہیں بن رہی۔ وفاق تو ابھی تک ٹالریٹ کر رہا ہے ہر چیز کو، کیونکہ ہماری سچویشن بٹ اس وقت از ویری پور۔ تو باقی میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہ رہی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اسے عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے پنجاب میں جب الیکشن ہوئے تھے تو 63A فلور کراسنگ کا 2 دفعہ فیصلہ دیا گیا، دونوں دفعہ ڈیفرنٹ تھا، اور جب عمران خان کے لیے وہ دیا گیا تو ان لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا، دوبارہ الیکشن ہوئے، اور جب شجاعت ہاشمی نے اپنا چودھری شجاعت نے یہی بات وہی اسٹیٹمنٹ ان کے بندے جب منعرف ہوئے، کیونکہ پارٹی لیڈر کے طور پہ انہوں نے بھی منع کیا تھا کہ میری مرضی کے خلاف آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، جب وہ لے کے گئے عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ ایک 63A پہ 2 دفعہ غلط فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ پریسیڈنٹ غلط سیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا جو معیار ہے عدلیہ کا وہ ایک بڑا اعلیٰ معیار ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب کو بات کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ لوگوں کا اعتبار اور ریلائبلٹی جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر معاملے میں، انصاف کے معاملے میں لوگ ہمیشہ عدلیہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ پنجاب میں جو بھی سیلاب کی صورتحال ہے، اس پہ آپ سے بات کروں گی کہ کیا کس طرح سے ریلیف کا کام ہو رہا ہے اس وقت، کیا کیا پلاننگز ہو رہی ہیں، کیا منصوبہ نون لیگ کی طرف سے بنایا گیا ہے اس وقت؟ پہلے تو یہی تھا کہ بھی لوگوں کو جو ان کی زندگی کو ریسکیو کرنا تھا، اس میں آرمی نے بہت بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا اور لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت زیادہ ورک ہوا۔ اس کے بعد جب لوگ ریسکیو ہو کے صحیح جگہ پہ ان کو مطمئن کر کے بٹھائے گا، حالانکہ ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی۔ ابھی تک میں کل نوشہرہ میں ہمارا کیمپ تھا، ابھی تک بہت زیادہ پانی کھڑا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جہاں پانی کھڑا ہے تو وہاں پہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں نا، ان کا آؤٹ بریک بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اب لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے کل پیور اور بھی اپنا ان کو راشن وغیرہ تقسیم کیا، کپڑے تقسیم کیے، لیکن پیورلی ایز اے ڈاکٹر میں نے خود اور ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی ڈاکٹرز کی، ہم نے سارا دن ہول ڈے پیشنٹس خود چیک کیے اور میڈیسن سپلائی کی۔ اس وقت انہیں ہیلتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیسنس کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈینگی کامن ہو گیا، پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہو گئی۔ اس سٹیج پہ سپرے بالکل ناکام ہے، اور اس کے علاوہ موشن وغیرہ ہے، ملیریا ہے، یہ ان سب کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیں سوراخ سرکی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ابھی سیلاب کی جو صورتحال ہے
سندھ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے, کیا منصوبہ بندی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ اپنی لیول پہ کام کر رہی ہے, اور جس طرح کا یہ فلڈ آیا ہے اور جس طرح کی بارشیں آئی ہیں, خاص طور پر جو ہمارا یہ بلوچستان سے پانی آیا ہے, یہ ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی کوئی فلڈ نہیں دیکھی. حالانکہ ہم نے دریا ٹوٹا, آپ کو معلوم ہے دریا کا بند ٹوٹا, لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ چند اضلاع ایسے تھے جو کہ رائٹ بینک کے تھے, وہاں سے دریا ہوتا ہوا وہ پھر منچر سے ہوتا ہوا وہ پھر سارا جو ہے پھر دریا میں جا کر پھر وہی جو اس کا روٹ ہے وہ سمندر میں گیا. وہ چند اب بیک وقت پورے کا پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ بشمول کراچی کو بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے, لیکن اس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ جو صورتحال ہے کراچی کے اندر بھی, لیکن یہاں پر بہت پانی ہے علاقوں میں, لوگوں کے فصل تباہ ہو گئے اور ریلیف کا کام ہو رہا ہے, لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے صرف سندھ گورنمنٹ کی کہ اس کو میٹ کر پائے. میں آپ کے چینل کے توسل سے بہت سارے جو مخیر حضرات ہیں, جو این جی اوز ہیں, انہوں نے یہاں پر بہت کام کیا ہے اور ہر جگہ کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر کراچی کے لوگوں نے بڑی لوگوں کی خدمت کی ہے, اور لوکل لیول پہ بھی جن لوگوں نے جو وہاں پر اپنے علاقوں میں ٹھہر کے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے, وہ بھی ایک بہت اچھا. شکریہ سر, آپ سرکی صاحب اپنے تفصیل سے آگاہ کیا کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. اس وقت محترمہ سمینہ مطلوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں موجود تھیں. چیزیں کلیئر ابھی بھی واضح نہیں ہو پاتی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ملک میں اس قسم کے حالات ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی قیادات ایک دوسرے کے خلاف بیانات بازی کر رہی ہوں, تو پاکستان کے مستقبل اپنے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ آخر ہمارا کیا ہوگا. دعا ہے اور پھر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کہ جو واقعی میرے ملک سے مخلص ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.